یہ دیکھیں ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ اور VIP کی جو کلچر ہوتا ہے نا، ایک گڈی لے لی مرسڈیز تے بس وہ پیچھے ڈالا لازمی ہو جائے، اور ٹیل سے اس کا ہیڈ جڑا ہوا ہے، وہ دیکھیں، یہ دیکھیں وہ جیسے بھگاتا ہے ساتھ ساتھ۔ میں نے گاڑی تھوڑی سی اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، ہم غریب بندے، اور ساتھ ہی نا وہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا۔ اب میں کیا اس سے پنگا لوں؟ تو کہنے کا مقصد یہی لوگوں کی جو سیگریگیشن ہوتی ہے، ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے، پر پاکستان کے ایسے کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے۔ اس کو میں وہ دوں نا، اب کیا کرے بندہ ان چیزوں کا؟ کہتے بغیرتوں کے ساتھ بغیرت بننا، آپ ایسے ہی ہے جیسے بھینس کے آگے بیچ بن جانا۔ تو یہ اور اس نے اسپیڈ کرنا شروع کر دی۔ سب سے بڑی تو یہ وہ دیکھیں کیسے جا رہے ہیں، جیسے ان کے باپ کا روڈ ہے، ٹیکس میں یہ چوری کرتے ہیں، اور سمجھ نہیں ہے نا کیا کہہ رہا ہوں۔ اور سر جب ان کو کوئی پولیس والا روک لے تو بیچارے پولیس والے بھی ان سے ڈر رہے ہوں گے، پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہے۔ چلو قیامت والے دن دیکھیں گے کون کتنا بڑا ہے، کس کو کتنی جگہ ملی ہے، کس کو کتنی پراپرٹی ملی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اس طرح کا جو کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا، ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں اور ہمارے جو اپنے جو بچے ینگ جنریشن جو بھی پیدا ہو رہی ہے سر، وہ اتنے احساس کمتری میں چلے چکے ہیں، ان کو ہائی فائی اسکولس میں بھیج دیتے ہیں۔ اب وہ ماں باپ جیسے تیسے کر کے اپنے بچوں کی وہ خواہش کو پورا کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس اسکول میں جانا ہے، اور پھر ان کی اس طرح کی دوستیاں ہو جاتی ہیں۔ ان دوستیوں کے بعد جو نتائج آتے ہیں ماں باپ کے لیے بڑی ایک چیلنجنگ آتی ہے۔ اتنی سیدھی سی بات ہے، ہر انسان اپنی انکم اپنی چادر کے حساب سے اپنے خرچوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، اور اپنا ایک بجٹنگ ہوتی ہے اس کی۔ اب وہ جب ان بچوں کو سو کالڈ یہ جب بھی بچے VIP کلچرز میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، ایون کہ جاگنا سونا، ان کا کلچر وہ ایک امیر لوگوں کے جیسا، امیر VIP لوگوں کے جیسا ہو جاتا ہے، اور دین کی ان کو ایک ہاؤ نو نہیں ہوتی کہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری۔ تو پھر وہ سب امیر لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ تو پر موسٹلی اب آپ جو جنریشن کی بات کر رہے ہو نا، اس میں ایسے ہی ہے سر۔ تو ہمارے سب سے بڑی آپ اس کو کہہ لیں، ہمارا بیک ڈراپ یہی ہے کہ یار غلط ہے یہ۔ میں تو ایون کہ اگر میری بیٹی ہے، جو میرا بچہ ہے، میری اولاد، تو میں نا اس کو اپنے سٹینڈرڈ کے حساب سے نا میں اپنے اسکول بھیجوں گا، اور جہاں پہ وہ نہ کہ مغربی تعلیم دی جائے جو ہمارے اسلام کے اوپر بیسڈ ہو، سائن تھیٹا کوس تھیٹا، یہ ابھی تک میری لائف میں یوز نہیں ہوا۔ ہاں پڑھائیں، یہ بھی چیزیں پڑھائیں، پر اس کے ساتھ ساتھ دین پہ وہ مبنی ہو وہ اسکول۔ تو اپنی اردو لینگویج کو پروموٹ کریں جہاں بھی جائیں۔ ہمارا سب سے بڑا ایک وہ بھی، یہ بھی المیہ ہی ہے، ایک نیگیٹیوٹی ہے، اور انسان اس میں بھی وہ پیچھے چلے جاتا ہے، یار انگلش نہ بولنی پڑ جائے کیا ہوگا، جو ایون کہ اس کے اندر اتنی جو ٹیلنٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی انگلش کی وجہ سے نا دب جاتی ہیں۔ یار یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہتے شرماتے ہیں یہ لوگ۔ تو میرا ویسے دل میں آیا یہ چیز دیکھ کے کہ پھر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ پھر ماں باپ کے لیے ایک ایسا سبب بن جاتے ہیں ٹینشن کا۔ پھر ان کی ہائی فائی چیزیں، وہ ہمیں جی iPhone 14 Pro Max میرے دوست کے پاس بھی ہے، تو وہ چیز ایک بہت گھنونی سے نا اختیار کر لیتا ہے آپ کا۔ بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں، یا داڑھی پڑی ہوئی ہے، سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ YouTube بین ہونا چاہیے، ٹک ٹاک بین ہونا چاہیے، اور پورے پاکستان میں ایک اذان ہونی چاہیے، اور پورے پاکستان میں ایک نیوز چینل ہونا چاہیے۔ اس کا نیوز چینل کا نام ہونا چاہیے PTV۔ وہ بھی بک جاتا ہے، پر ایک نیوز چینل ہو۔ اب گلی محلے میں ہر اینکر بنا ہوا ہے، وہ صبح آنکھیں ملتا، چلو یہ آج پہلے لوگ سمجھتے، پہلے کوئی بزنس مین نہیں بنتا تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر بن جاتا تھا۔ چلو جی ایک پلاٹ لو، وہ اس کی جی ویلیو اوپر جا رہی ہے، اس کا اب کوئی کردار نہیں ہے، اس کی ویلیو بڑھ گئی، جو بزنس مین بن گیا ہے، ایک تین چار V8 لے لیے، تو ایسے ہی صبح اٹھتے ہیں، اب اینکر بننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر کوئی عمران ریاض تو نہیں ہوتا، میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا۔ اب یہ بھی عمران ریاض بھی کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے، اب جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ ہر کوئی اپنی پروموشن کے لیے، اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے، کوئی اپنے آپ پہ ظلم کرواتا ہے۔ یہ ساری نا سچائیاں جو بولتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں۔ تو مجھے نہ سیاست سے کوئی لینا دینا ہے،
میں کہتا ہوں میرے نبی کی سیرت پہ، میرے نبی کی جو زندگی اس پہ ہم اگر چلنا شروع کر دیں، ایک پوائنٹ بھی ہم کر لیں، اڈاپٹ کر لیں، تو ساری چیزیں مل جائیں گی. پرانے دور میں کہتے تھے کہ سر کہ کوئی کرائم نہیں تھا، کرائم تب بھی تھا. تب اس طرح کے گلی محلوں میں اس طرح کے میڈیا والے نہیں تھے، فحش چیزیں نہیں تھی، تو وہ دیکھا دیکھی نہیں تھی. لوگ کیوں کر رہے ہیں ٹک ٹاک سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے مڈل کلاس میں، وہ جب دیکھتا ہے اپر کلاس کو، تو وہ جب گاڑیاں دیکھتا ہے، بائکس دیکھتا ہے، یہ وہ پلانٹنگ گھر بار. اب اس کی اپنی زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب پیدا ہی ایسا کیا. ہر زندگی کے مطلب زندگی میں اس کا رزق لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا. تو پھر ناشکری کا المیہ آتا ہے، بچے ڈپریشن میں چلتے ہیں. پھر موٹیویشن اسپیکر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں پیسہ کیسے کماؤ. سر پیسہ نصیب میں، سیدھی سی بات ہے. 3 چیزوں کا مکسچر ہوتا ہے پہلے. تو اب جب ہم کہتے ہیں نہیں وہ گھر بیٹھے ہر چیز مل جائے، گھر بیٹھے کچھ نہیں، ان تینوں کا مکسچر ہے. کیا ہے؟ پہلے محنت، پھر نصیب، پھر نیت اچھی ہونی چاہیے. ان تینوں کا مکسچر جب مل جاتا ہے پھر اللہ پہ چھوڑ دو کہ یا اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، میری نیت بھی اچھی تھی، اب تو نے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے، اگر مجھے ملتا نہیں ٹھیک. پر ہم کیا کہتے ہیں، ہم اکیلا محنت کو پکڑ لیتے ہیں، محنت مزدور بھی کرتا ہے، یہ غلط بات ہے. اگر 3 چیزوں کا مکسچر نہیں ہے اس کی لائف میں، اگر تینوں چیزوں کرنے کے باوجود محنت، نیت اور قسمت، اگر اس میں اتنا کچھ 3 چیزیں کر بھی لیں، کوئی پیسہ کمانا ہے، کوئی گاڑی لینی تھی، واٹ ایور، کوئی بھی اس میں اپنا ایم گول جو بھی اچیو کرنا تھا، یہ چیزیں نہ کی اس نے، تو اٹ مینز وہ اللہ کی اس کی قسمت میں ہی نہیں تھا. مطلب ہو سکتا ہے اس کو آخرت میں اکٹھا ہو کے مل جائے. تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. اگر میں کہتا ہوں یار میرے 3 مہینے بڑے مشکل کرٹیکل گزرے ہیں، پیسے نہیں تھے، واٹ ایور جو بھی بڑے مشکل فائنینشلی گزرے، تو میں اگر سوچوں یا اللہ یہ کیا بات یہ، پر میں پھر سوچوں ہم دوسری طرف نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے لیا بھی تو کچھ نہیں، اسٹیبل رکھا نا، ایسے نہیں نہ کیا، ایسے رکھا. اگر ایسے نہیں ہوا ایسے رکھا، مجھے ایسے تو نہیں نہ کیا، ان شیپ آف کوئی بیماری تو نہیں آئی، اللہ نے کوئی میرا خرچہ تو نہیں کروا دیا، اللہ نے کوئی بیماری تو نہیں دے دی. ہم یہ چیز نہیں سوچتے. ہم یہ چیز سوچتے ہیں اللہ نے مجھے 3 مہینے بڑا مشکل سے رکھا کہ پیسے نہیں آئے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہے، پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لیا بھی تو نہیں نا. ہمیں 1 سے 1.5 سوچتے ہیں. تو میں کوئی موٹیویشن اسپیکر ہوں، جو میری اپنی زندگی کا ایک ہے. تو اپنی عزت خود بنانی ہے آپ لوگوں نے، کسی نے بھی نہیں، نہ آپ کے باپ نے عزت بنانی، نہ آپ کی ماں نے. وہ ایک تربیت کر کے آپ کو نہ ایسے چھوڑ دیں گے، بعد میں آپ کے اوپر گیم ہے ساری. تو لوگوں کو دیکھ کے ان کی عزت ان کو دیا کرو. مطلب یہ میرا ماننا ہے کہ کوئی شریف بندی کی کوئی عزت نہیں ہے. اگر آپ ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ گے تو آپ ٹھیک ہو، جہاں پہ آپ نے اپنا پوائنٹ رکھنا ہے تو آپ کو تیر مار دیا جائے گا، دل پہ تیر مار، آپ کو گولی مار دی جائے گی، تو آپ کی باتوں کو رد کر دیا جائے گا. پھر وہ غصے میں ہائپر کریٹ کر دیں گے. تیرے ورگا بغیر بندہ کوئی نہیں، تیرے جیسا اس دنیا میں گھٹیا بندہ کوئی نہیں. میں آفس آ چکا ہوں، تو یہ چھوٹا سا میرا نا دل میں آیا. تو ویسے میری 3-4 مہینوں کی ویڈیوز نہیں آ رہی، تو میں اس لیے دور ہو چکا ہوں کہ میرا پلیٹ فارم نہیں ہے. تو میں اگر خدا نہ خاصا کوئی ایسی چیز بول دوں، کوئی اڈاپٹ کر لے، تو میرے لیے آخرت میں اس کا اچھائی کا بھی کہتے نا ملتا ہے. جب مرنے کے بعد اچھائی، وہ 2 چیزیں ہیں، اچھائی اور برائی، وہ مرنے کے بعد ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھائی کرو گے نیکیاں ملتی ہیں ان کی قبر کے اندر، برائی کرو گے اگر برائی وہ چھوڑ دی آپ لوگوں نے، آپ سے چلتے 1 2 3 وہ ایسے ملٹیپلائی ہوتی رہی 100 پیپلز تک پہنچ چکی ہے. تو 100 پہ اگر ایک گناہ ہو رہا ہے تو 100 گناہ آپ کو مل کے آپ کے قبر میں ملتے رہیں گے. تو میں بڑا سوچ سمجھ کے اس پلیٹ فارم کو یوز کرنا چاہیے. ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے، یوٹیوب بلاگس کر رہے ہیں، تو ان چیزوں میں اس لیے میں بڑا ہو چکا ہوں. تو یا اللہ میں ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ اپنی جو میری سرونگ ہے کوئی بھی دین کے لحاظ سے، تو کیوں نہ میں ٹھیک ہے یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، سوشل میڈیا، کہ ہم ہر نوک کر کے نہیں کرنا پڑے گا، ہر گھر ویڈیو جا کے اسلام ایسا ہے، اسلام پہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زندگی گزاری ہے. کیوں نہ ہم ڈور ٹو ڈور جا کے اپنی اس سرونگ کو اچیو کریں. بس اس میں آپ مشہور نہیں ہو سکتے، سوشل میڈیا پہ مشہور ہے صرف سیلفی یہ واٹ ایور. تو یہ چھوٹا سا میرا گیان تھا یار. باقی 3 چیزیں ہیں، محنت، نیت اور قسمت. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو آپ کو کچھ چیز ملے گی. اگر اس میں ایک بھی چیز کم ہے نا پھر کچھ نہیں ملے گا. اوکے جناب، حافظ. اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے.